السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہمارا نام صابرین سلطان ہے اور اسلامی تعلیمات کی طالبہ ہم آپ سب کا ہماری چینل نعمت اسلام میں استقبال کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو اسپینڈ یور ڈے وائل فاسٹنگ، یعنی روزے کے دوران آپ اپنا وقت کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ریممبرنس آف اللہ۔ سنن الترمذی 3375 کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ کچھ عام ذکر جو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں جیسے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، اور چھوٹی دعائیں جیسے اللہم اجرنی من النار یا پھر اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم اغفر لی۔ بلکہ کچھ ذکر تو سنت سے ثابت بھی ہیں، جیسے کہ صحیح البخاری 6307 کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 70 ٹائم سے زیادہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہتے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ 3815 کی، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ بولتے۔ صحیح البخاری 6405 سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی سورہ اخلاص کی تلاوت کریں 10 بار، کیونکہ حدیث صحیح الجامع الاغیر 6472 سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کھڑا کر دے گا۔ آپ سوچئے، ہم دنیا میں اتنے پراپرٹی انویسٹمنٹس تو نہیں کر سکتے ہیں، پر جنت میں ایک محل ضرور پا سکتے ہیں، صرف سورہ اخلاص 10 بار پڑھ کے۔ ایسے ہی دن میں کتنے جنت کے محل اپنے نام کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے ہی سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے رہیں، اس کی بہت فضیلت ہے، اور درود پاک کو بھی مت بھولیے، خاص کر جمعہ کے دن۔ درود پاک کی بھی بہت فضیلتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ دوسرے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جو شخص صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتا ہے، وہ اس رمضان خالص نیت کے ساتھ ایک روٹین بنا لے تاکہ وہ آپ کی عادت بن جائے۔ اس سے آپ کا وقت بھی آرام سے گزر جائے گا، آپ کے دن میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہوگی، اور اس کا ثواب بھی لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 2، لرننگ فرام دا سیرہ، یعنی آپ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں۔ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی بایوگرافی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہے، اللہ اور قرآن سے نزدیک لاتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور محبت ہو جائے گی اس پاک مہینے میں۔ یا تو آپ سیرہ کو کتابوں سے پڑھیں، یا آن لائن موجود ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں، یا سیرہ کی کلاسز جوائن کر لیں۔ ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری جان سے زیادہ محبت کرنی ہے، لہٰذا یہ واجب ہے ہم پہ کہ ہم ان کی زندگی اور خیالاتوں کو جانیں، سمجھیں اور سنتوں کو عمل پہ لائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، نالج فرام حدیث، یعنی حدیث سے علم حاصل کرنا۔ جب آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ حدیثوں سے بھی واقف ہوں گے، پر اس کے علاوہ بھی آپ الگ سے حدیثیں کو پڑھیں، جتنا ہو سکے جہاں سے بھی حدیثوں کو پڑھیں اور سنت کو جانیں۔ اب یہ بھی خاص خیال دینا ہے، حدیث کی 4 قسم ہوتی ہے۔ پہلی صحیح، یعنی جو اوتھینٹک ہو سند کے حساب سے۔ دوسری حسن، یعنی یہ صحیح تو نہیں ہے پر پروف کے طور پہ اس کو لے سکتے ہیں، اس کی سند میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ تیسری موضوع ہے، یعنی فیبریکیٹڈ ہے، لوگوں نے جعمی دستاویز بنائی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور چوتھی ہے ضعیف، یعنی ویک، اس کی سند پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ حدیث پڑھیں یہ دیکھیں کہ وہ صحیح ہو یا حسن ہو۔ پوائنٹ نمبر 4، ریسیٹیشن اینڈ میمورائزنگ دا قرآن۔ ویسے تو قرآن کی تلاوت پورے سال کرنی چاہیے، بہرحال اس بابرکت مہینے میں جتنی قرآن کی تلاوت کر سکیں کیجیے۔ اگر ہر نماز کے بعد ہم قرآن کے کچھ پنے پڑھیں تو یہ ممکن ہے کہ ہم قرآن کو مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نیت کیجیے کہ آپ کوئی بھی نیا سورہ لیں اور اس کو یاد کریں، یاد کر کے اس کی تراویح نماز میں تلاوت کریں۔ قرآن میں قریباً 40 ربنا دعائیں ہیں، انہیں بھی یاد کریں تاکہ آپ ان دعاؤں کو اپنی نماز اور ذکر اذکار میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ دعاؤں کا ترجمہ بھی جان لیں۔ اگر آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ نازل قرآن کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم جان سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ صرف عربی پڑھنا بنا سمجھے کافی نہیں ہے، قرآن ہمیں زندگی جینے کا طور طریقہ بتاتا ہے، لہٰذا آپ دورہ قرآن کی کلاسز کو جوائن کیجیے، عالموں کے ذریعے ترجمہ والے ویڈیوز دیکھیے، یا ٹرانسلیشنز والی کتاب لے کے قرآن کی آیتوں کو پڑھیے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رمضان میں قرآن کو مکمل کرنا ہی ہے، ایسی کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ کوئی بندش۔ قرآن کو دھیرے تجوید کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ ثواب ہے بنسبت قرآن کو روانگی سے پڑھنا بنا سمجھے۔ پوائنٹ نمبر 5، اگر آپ کو موویز، ٹی وی، میوزک، ریڈیو ان سب کی عادت ہے تو اپنے نفس پہ قابو کریں۔ روزے کا مطلب ہی تقویٰ قائم کرنا ہے، پر اکثر افطار کر کے لوگ واپس یہ سب کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چیزوں سے پرہیز 24/7 قائم کرنا ہے، صرف روزے کے وقت نہیں۔ تو اس کے بدلے میں آپ اسلامک سیریز دیکھیں جہاں سے آپ کچھ دین کے بارے میں سیکھیں۔ کافی یوٹیوب اوتھینٹک تحقیق شدہ یوٹیوب چینلز ہیں جو دین کی معلومات پہ ویڈیوز بناتے ہیں، جیسے یوٹیوب چینل اسلامک گائیڈنس، اسلامک انسپریشن۔ یہ چینلز نے تمام انبیاء کے اوپر پورا ایک سیریز بنایا ہے قرآن اور حدیثوں کی روشنی میں سے۔ اس چینل کا لنک ہم ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گے۔ میوزک گانے سننے کے بدلے آپ عالموں، استاذہ اور دائیوں کی بیان سنیں۔ ہر دعویٰ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا کیونکہ اس سے آپ علم حاصل کریں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ان چیزوں میں اپنے فرض ارکان مت بھولیے گا، جیسے کہ نماز اول وقت پہ پڑھنا اور قرآن کی تلاوت۔ پوائنٹ نمبر 6، بہت دعائیں مانگیں۔ ایک تو آپ روزے سے ہوں گے تو دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ افطار سے پہلے بہت ساری دعائیں مانگیں، ہر نیک کام کے بعد دعائیں مانگیں، جیسے قرآن پڑھنے کے بعد، درس اٹینڈ کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ صدقہ کرنے کے بعد۔ ایسے اعمال کریں جس سے دوسرے آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ دعا مانگنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے اور آپ کبھی بھی کہاں سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل چاہے۔ اللہ کو یاد کر کے بس دعا مانگیے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 7، ہیلپنگ وتھ ہاؤس ہولڈ چورز، یعنی کہ آپ گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں گھر کے کاموں میں۔ آپ کا وقت بہترین طریقے سے گزرے گا اور ثواب کمانے کا ایک عمدہ موقع ہے۔ دین کا مطلب حقوق العباد اور حقوق اللہ ہے، ہمیں دونوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کے والدین کچھ کام کر کے تھک رہے ہیں اور آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں جیسے دعویٰ سن رہے ہیں، تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ وہ چھوڑ کے اپنے والدین کی مدد کریں۔ حدیث صحیح البخاری 5972 سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جہاد میں حصہ لے سکتا ہوں، یعنی اللہ کے خاطر جنگ میں جا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے لیے جہاد کرو، یعنی ان کا خیال رکھو، انہیں ان کا حق دو۔ یہ بنسبت جنگ کے جہاد، جس کی بہت دینی اعتبار سے اہمیت اور وقار ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے والدین کی خدمت کرنا۔ بے شک اللہ نے ان کی دعاؤں میں بہت طاقت دی ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ سب کاموں میں اپنا دل لگائیں گے اور خالص نیت سے یہ سب کریں گے تو آپ کو نہ بھوک لگے گی نہ نیند آئے گی انشاءاللہ، اور آپ کا روزہ ایک بہترین روزہ ہوگا۔ روزے کے لیولز جانیے، اس کا وقار جانیے، اور جانیے اللہ کو کون سے روزے عزیز ہیں ہمارے ایک اور اردو ویڈیو میں ہاؤ ٹو گیو پرفیکٹ ٹاپ کلاس روزہ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ نعمت اسلام، جب تک کے لیے بارک اللہ فیک۔